अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। कभी ऐसा होता है कि आप अपना दिन नॉर्मली गुजार रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी एक इंसान का ख़याल आपके जहन में आ जाता है। आप उसे भुलाना चाहते हो, लेकिन जितनी कोशिश करते हो उतना ही वो ख़याल वापस आ जाता है। नमाज में भी वही चेहरा, दुआ में भी वही नाम, रात के सुकून में भी वही यादें। और फिर आप ख़ुद से पूछते हो, आखिर ये ख़याल मेरे जहन से जा क्यों नहीं रहा? आज की वीडियो इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि कभी कभी जो ख़याल हम समझते हैं कि हमारा अपना है, असल में वो अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। हर ख़याल सिर्फ दिमाग की पैदाइश नहीं होता। कुछ ख़यालात दिल पर उतरते हैं और कुछ सीधा रूह को छू जाते हैं। जब अल्लाह किसी इंसान का ख़याल बार बार आपके जहन में लाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ आपकी कमज़ोरी है। कभी कभी अल्लाह आपको किसी हकीकत के करीब ले जाना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि आप रुक कर सोचें, महसूस करें और अपने दिल की आवाज़ सुने, जो शोर में दब चुकी होती है। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी बात समझना होती है। हर बार किसी का ख़याल आना मोहब्बत का इशारा नहीं होता, और हर बार उस ख़याल का वापस आना गुनाह भी नहीं होता। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। वो जानता है कि ये ख़याल आपके लिए इम्तिहान है, सबक है या किसी किस्म की रहमत। इंसान अक्सर सिर्फ अपनी ख्वाहिश देखता है, लेकिन अल्लाह अंजाम देखता है। कभी अल्लाह किसी इंसान का ख़याल इसलिए बार बार लाता है ताकि आप अपने दिल का सच पहचान सकें। शायद आपने कभी ख़ुद से झूठ बोला हो, शायद आपने किसी एहसास को दबाया हो, और अब अल्लाह चाहता है कि आप उस सच से भाग ना पाओ। जब तक बंदा अपने दिल के सच को कबूल नहीं करता, अल्लाह उसे चैन नहीं देता। ये बेचैनी अज़ाब नहीं होती, ये रहमत होती है। कभी कभी अल्लाह किसी का ख़याल इसलिए लाता है ताकि आप उस इंसान के लिए दुआ करो। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो सकता है वो आपके बग़ैर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल को चुना हो उसके लिए दुआ का ज़रिया बनाने के लिए। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह हर किसी के लिए क्यों नहीं चुनता? ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ैसला होता है कि किसके दिल से किसका नाम निकलवाना है। और फिर कभी कभी अल्लाह किसी का ख़याल इसलिए देता है ताकि आप सीखो कि हर चीज़ आपके बस में नहीं। इंसान का दिल बहुत कमज़ोर होता है। वो सोचता है कि वो किसी को भुला सकता है, किसी एहसास को मिटा सकता है, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो बंदा अपनी बेबसी को पहचान लेता है। और जब बंदा अपनी बेबसी को मान लेता है, तब ही वो अल्लाह के करीब आता है। इस स्टेज पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वो अपने ख़याल को अपनी मंजिल बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ख़याल आ रहा है तो इसका मतलब यही इंसान मेरे लिए है। हालांकि अल्लाह कभी कभी किसी चीज़ को सिर्फ दिखाता है, देता नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप समझ सको कि आपके दिल की असली ज़रूरत क्या है। क्या आपको वो इंसान चाहिए या वो एहसास जो उसके साथ महसूस होता था? अल्लाह दिल को लगाने से पहले दिल को आज़माता है। वो देखता है कि बंदा सिर्फ एहसास का ग़ुलाम है या अल्लाह पर यकीन रखने वाला है। अगर अल्लाह किसी का ख़याल आपके जहन से नहीं निकाल रहा, तो ये वक्त होता है कि आप उस ख़याल को दुआ बना दें। अल्लाह से कह दें, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है
تو اسے میرے قریب کر دے، اور اگر یہ میرے لیے صرف امتحان ہے تو میرے دل سے اس کا بوجھ اٹھا لے۔ کبھی کبھی اللہ خیال کو اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے تاکہ جب وہ خیال آخر کار نکلے تو آپ پہلے جیسے نہ رہو، آپ زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط اور زیادہ اللہ کے قریب ہو چکے ہو۔ اللہ کسی کو آپ سے دور کرتا ہے تاکہ آپ اللہ کے اور قریب آ جاؤ۔ یہ فاصلہ اصل میں رحمت ہوتا ہے، سزا نہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر اللہ کسی انسان کو آپ کی قسمت کا حصہ بناتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بے چین نہیں کرتا، وہ چیز آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، بھلے راستہ مشکل ہو۔ لیکن اگر کوئی خیال آپ کو اللہ سے دور کر دے، نماز میں غافل کر دے اور دل کو صرف دنیا میں الجھا دے تو سمجھ لیں کہ وہ اشارہ نہیں، امتحان ہے۔ اگر آپ کسی کے خیال سے تھک چکے ہو، اگر دل بھر آیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو بس اتنا یاد رکھیں، اللہ آپ کے دل کے بوجھ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہی یہ خیال دیا ہے تو مجھے سمجھ دے، اللہ ہی اسے واپس لے سکتا ہے۔ میرے دل کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور یقین رکھیں بنا شرم جب بندہ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جب اکیلے ہوں تو اللہ جب سب دل کو خالی بھی رکھتا ہے کہنا اور بھر بھی دیتا ہے، تو جانتا ہے لیکن کہ ہمیشہ بہتر چیز ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کا خیال اس لیے ذہن میں رکھتا ہے تاکہ آپ سیکھ لو کہ محبت سے پہلے توکل ہوتا ہے اور خواہش سے پہلے رضا۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ یا تو وہ چیز دے دیتا ہے یا اس سے بھی بہتر سکون عطا کر دیتا ہے۔ اگر آج بھی کسی ایک انسان کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں جا رہا، اگر ہر کوشش کے باوجود وہ نام دل کے کسی کونے میں رہ گیا ہے، تو اس بات کو اپنی کمزوری سمجھ کر خود کو مت کوسیں۔ اللہ انسان کے دل کا بوجھ اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سا خیال صرف یاد ہے اور کون سا خیال دعا بن چکا ہے۔ کبھی کبھی جو ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اصل میں وہی اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کسی چیز کو آپ کے دل سے زبردستی نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ہی لکھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو اس لیے بھی روک کر رکھتا ہے تاکہ آپ سیکھ لو کہ بنا اس کے بھی زندہ رہنا ممکن ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہے تو اللہ اسے سکھاتا ہے کہ اصل ضرورت کون ہے، اور پھر وہ دن بھی آتا ہے جب آپ تھک کر اللہ سے کہتے ہو، یا اللہ اب بس، اب تو جو چاہے کر، میں تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ پھر چاہے وہ خیال دھیرے دھیرے دل سے نکل جائے یا پھر اللہ اس خیال کے ساتھ ایسی آسانی پیدا کر دے کہ وہ بوجھ نہیں رہتا بلکہ رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ درد دیتا ہے لیکن برباد نہیں کرتا، وہ توڑتا ہے لیکن ختم نہیں کرتا، وہ لے جاتا ہے لیکن پھر واپس بھی دیتا ہے، مگر پہلے سے بہتر۔ اور اگر وہ خیال آپ کے دل میں اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو کسی چیز سے بچانا چاہتا ہے، تو یقین رکھیں کہ وقت آنے پر اللہ آپ کے دل کو اتنا سکون دے گا کہ آپ خود کہو گے، شکر ہے کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ انسان کو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے جو چیز اس سے دور رکھی، اصل میں وہی اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ تھی۔ آج اگر آپ کسی کے خیال میں گم ہو کر
یہ بھول گئے ہو کہ آپ خود بھی اللہ کی ایک امانت ہو، تو واپس لوٹ آؤ۔ اپنا دل کسی مخلوق کے ہاتھ میں مت دو جو خود بے بس ہے۔ دل صرف اس کے حوالے کرو جو دلوں کا مالک ہے۔ اللہ جب دل سے چیز نکالتا ہے تو خالی نہیں رکھتا، وہ اس سے بہتر چیز سے بھر دیتا ہے، سکون، یقین اور رضا سے۔ آج رات جب سب سو چکے ہوں، جب دنیا کی آوازیں دھیمی پڑ جائیں، تو اللہ کے سامنے اپنا دل رکھ دینا، یہ کہنا، یا اللہ اگر یہ خیال میرے لیے ہدایت ہے تو مجھے سمجھ عطا کر، اور اگر یہ صرف میرے دل کا بوجھ ہے تو مجھے اس سے آزاد کر دے، مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے وہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے کی سچی بات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اور پھر یقین رکھیں، ایک دن ایسا آئے گا جب یا تو وہ خیال آپ کے دل میں سکون کے ساتھ رہ جائے گا یا پھر بنا کسی درد کے نکل جائے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو چیز کبھی زندگی لگتی تھی وہ صرف ایک سفر تھا، اور آپ مسکرا کر کہو گے، یا اللہ تو نے مجھے مجھ سے زیادہ سمجھا۔ اسی لیے اگر آج بھی وہ خیال آپ کے ساتھ ہے تو گھبرانا نہیں، اللہ ابھی آپ پر کام کر رہا ہے۔ اور جب اللہ بندہ بناتا ہے تو وقت لیتا ہے، لیکن جب وہ کام مکمل کرتا ہے تو بندہ صرف اسٹرانگ نہیں ہوتا بلکہ سکون میں ہوتا ہے، وہ سکون جو کسی انسان سے نہیں صرف اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو ہر اس چیز سے آزاد کرے جو آپ کے لیے نہیں لکھی، اور ہر اس چیز سے جوڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آمین۔